Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد یوسف سیالکوٹ سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں، نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھنی چاہیے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ بھائی نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے، جو فرض نماز ہے، یعنی کہ فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 رکعت فرض، عصر کے 4 رکعت فرض، مغرب کے 3 رکعت فرض اور عشاء کے 4 رکعت فرض، مطلب یہ ہے کہ سنت کے علاوہ جو فرض نماز ہے اور وتر نماز، اسی طرح عیدین یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھے جاتے ہیں، یعنی فجر کے فرض ادا کرنے سے پہلے جو 2 رکعت سنت ادا کیے جاتے ہیں، اور ان تمام نمازوں میں قیام کرنا یہ فرض ہے۔ ان کے متعلق فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیوار کی ٹیک لگا کر یا اسی طرح کسی چیز کا سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے تو ایسے شخص کے اوپر نماز میں قیام کرنا فرض ہے۔ حتیٰ کہ فقہائے کرام نے یہ بھی کہا ہے، اگر کوئی شخص اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے، یعنی کہ اتنی دیر کے لیے بھی قیام کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، اس کے بعد وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ تو ان تمام نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے۔ کون کون سی نمازیں؟ نمبر 1 پر فرض نماز، دوسرے نمبر پر وتر نماز، تیسرے نمبر پر عیدین کی نماز، اور نمبر 4 پر فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھے جاتے ہیں، تو ان تمام نمازوں میں قیام کرنا یہ فرض ہے۔ اگر بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی بندہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کے علاوہ باقی جو سنت مؤکدہ ہیں یا سنت غیر مؤکدہ یا اسی طرح جو نوافل ہیں، ان میں اختیار ہے، چاہے تو بیٹھ کر پڑھیں، چاہے تو کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث مبارکہ میں اگر کوئی شخص بیٹھ کر نفل پڑھے گا اور دوسرا شخص کھڑے ہو کر نفل پڑھے گا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے افضل تو یہی ہے کہ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھی جائے، کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کر ہی نماز نفل پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے سے درست ہوگی، لیکن ثواب میں کمی ضرور آئے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔